نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، آج کے درس میں روزے کے چند فضائل احادیث کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فضائل سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، رمضان المبارک کے روزے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ بندوں کی مغفرت ہوتی ہے اور اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ مختلف احادیثوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقتہ نمازیں یعنی 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک اور ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اور ایک رمضان سے آنے والے رمضان تک انسان جو صغیرہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالی نماز، جمعہ اور رمضان المبارک کی برکت سے انہیں معاف کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کا ثواب بے شمار ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اور جس قدر اعمال صالحہ ہیں، ان کا ثواب اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے، اور فرشتے مقرر کیے ہوئے ثواب کو بندوں کے اعمال نامہ میں لکھتے رہتے ہیں، مگر روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب بے شمار اور غیر محدود ہے، اور اس کا اجر اللہ رب العالمین بندوں کو اپنے ہاتھ سے دیتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب مقرر کیے ہوئے ثواب کے مطابق اس کو ملے گا، سوائے روزہ کے، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی بندہ روزہ میری رضا کے لیے رکھتا ہے اور ریا سے دور رہتا ہے، لہٰذا اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ روزہ گناہوں، اللہ کے عذاب اور شیاطین کے حربوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اس لیے تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ گندی بات زبان سے نہ نکالے اور نہ ہی چیخے چلائے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے جھگڑا کرے تو اپنے روزے کو بچاتے ہوئے کہہ دے، میں روزے سے ہوں، یعنی میں روزے کی حالت میں تمہاری گالی اور جہالت کا جواب نہیں دے سکتا۔ اسی طرح روزے کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث اور بھی ہے جس نے اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ یوم قیامت کے دن روزے دار کے لیے شفاعت کرے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے اور تمام خواہشات پوری کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ بندہ صرف تیری رضا کے لیے دن بھر کھانے پینے اور ہر خواہش پوری کرنے سے رکا رہا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اور قرآن کریم بھی سفارش کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے اور آرام کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ رات کو اپنے بستر سے الگ ہو کر اپنی نیند کو قربان کر کے رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، اور تراویح قیام اللیل کی نمازوں میں قرآن سنتا اور سناتا تھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو جنت میں داخل کرنے کے لیے ایک خصوصی دروازہ تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزے دار حضرات ہی داخل ہوں گے۔ بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کے فضائل کے سلسلے میں یہ مختلف احادیث ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے روزے کے فضائل و برکات سے بہرہ ور فرمائے اور اپنی عبادت کو ہمارے لیے آسان بنا دے اور اس کی محبت اور قدر کو دونوں کو ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین۔